جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ عزیزان گرامی، دنیا انسانیت ہر طرف سسکیاں ہیں، گریہ و بکا ہے، لوٹ مچار ہے، بے انصافی ہے۔ 5 ملین سے زائد انسانوں کو حال ہی میں بے گھر کر دیا گیا ہے، اور یہ دنیا کی عجیب غریب سیاست ہے۔ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ کون کتنے ہزار کو لے گا، کوئی یہ بحث نہیں کر رہا ہے ان بے گھر کرنے والوں کو کیا سزا دینا چاہیے۔ یہ دنیا انسانیت جب ایسی ہو چکی ہے، اب ایسے پتہ چل رہا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بگڑے ہوئے سماج کو درست کر سکے۔ اب ضرورت ہے اللہ کا ولی جلد سے جلد آئے، اس سے سکتی ہوئی انسانیت کو انسانیت بخشے، دل کی گہرائیوں سے فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ آواز بلند کیجئے، اور صرف زبانی نہ ہو، تیاری ہو پوری طرح سے۔ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قرآنی دعا ہمیں اپنی فکر کو اس طرف موڑ رہی ہے کہ انسانی معاشرہ پراگندگی کا شکار ہو چکا ہے، اس سے بچنے کی راہیں، اور پھر مقصد اعلی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات پڑھیے محمد وآل محمد موضوع ہے آئیڈیل فیملی، مثالی گھرانہ، اور قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں سورہ فرقان، قرآن کا 25واں سورہ ہے، اس کی 25th چیپٹر آف دی قرآن، 74th آیت آف دی قرآن۔ اور پہلی ہماری گزارش مسلسل کئی سالوں سے کر رہے ہیں، زندگی کو، اپنی زندگی کو اس وقت تک زندہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ زندگی سے ملاقات نہ کر لیں۔ اگر آپ کے ٹیلی فون سے ہم مسلسل کرتے جا رہے تھے، آپ جواب ہی نہیں دے رہے تھے، کہا مولانا میرا فون ڈیڈ تھا۔ فون کیسے ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ کہا فون ڈیڈ تھا، میں سمجھا نہیں کیا فون ڈیڈ تھا؟ کہا اس کی بیٹری میں دم نہیں تھا، اس لیے وہ اس میں بیل بھی بج نہیں رہی تھی۔ تو اب ڈیڈ سے زندگی کیسے ملتی ہے؟ کہ وہاں پہ پلگ لگائیں جہاں الیکٹرسٹی موجود ہو۔ مردہ سے آپ زندگی نہیں لے سکتے، زندہ ہی زندگی دے سکتا ہے۔ چونکہ قرآن زندہ ہے، اس سے زندگی لیجئے، مردوں سے زندگی نہ لیجئے۔ قرآن وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر آپ کو پاکیزگی زندگی چاہیے، اسی زندہ سے آپ زندگی لے سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، قرآن کو اگر سمجھنا ہو، دنیا کے جھمیلے میں رہ کر سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو یہ ذرا سا باریک علماء کرام کی موجودگی میں جسارت ہے، امید ہے کہ تصحیح فرمائیں گے۔ یہاں پر قرآن پڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، نہیں ہے یہ۔ فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو استعاذہ پروردگار میں چلے جاؤ، ایک ایسے ڈومین میں چلے جاؤ جہاں تمہیں پروٹیکشن ہی پروٹیکشن ملے، ایسے مقام پہ چلے جاؤ جہاں پر تم پر کوئی حملہ نہ ہو۔ تو جو شخص یہ کرنا چاہتا ہے، جب تک کہ شیطانی ڈومین کو نہیں بند کرے گا، وہ رحمانی ڈومین کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جتنے بھی ایپیسوڈ ہو رہے ہیں صبح سے شام تک، ان کو بند کیجئے تو قرآن کہیں کھل سکے گا۔ جب تک ان کو نہیں بند کریں گے تو قرآن کبھی کھلنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کیجئے، اس کے بعد قرآن مجید کو کھولیے، قرآن کو کھولیے، اس کے بعد قرآن کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہ پڑھیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں، ہے وہ بھی کیوں ہے، تشویق کے لیے ہے، موٹیویشن فیکٹر ہے۔ کم از کم کسی کے نام پر یاد نہ کرے، باپ کے مرنے کے وقت تو کم از کم قرآن کھولے۔ اسی لیے قرآن جو ہے، حدیث ہمارے پاس انکریج کرتی ہے کہ ایسے مقام پر تم قرآن کو پڑھو۔ ہدف اس وقت پڑھنے کا تمہاری بیداری ہے، مردے کی بیداری نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ بیدار ہونے والا نہیں ہے۔ اذا مات القرآن اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب انسان مرتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کو پڑھیے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بوڑھے ہیں، جو ہم جیسے ہیں، we cannot teach a new trick to an old monkey۔ ٹرانسلیٹ نہیں کرتا میں اس کو،
ट्रांसलेशन करना खतरनाक, कहीं हो सकता है पत्थर बाजी हो जाए मुझ पर जी, खतरनाक मसला जी, मैं नहीं कर सकता। बुजुर्गों से मैं बेहद शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ, जवानों से गुजारिश है कि जवानों, बुजुर्गों, मेरे जवानों, अजीज़ों, तुम फ्यूचर हो, तुम फ्यूचर को अपने हाथों से लिखो। फ्यूचर को कोई दूसरा तुम्हारे हाथों से ना लिखे, तुम खुद तकदीर। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। तो कह रहा है मेरी किस्मत फूटी, अल्लाह कह रहा है तेरी किस्मत को मैंने तेरे हाथ में दिया है। किस जमाने से गुजर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। अब मुसलमान गुरु के पास जाएं ये निकालने के लिए कि मेरी किस्मत क्या है। क्या नहीं हो रहा है ये? मुसलमान है जिसके पास कुरान मौजूद है, जिसके पास तकदीर बदलने की राहें मौजूद हैं, जिसके पास अली जैसा मौला है। मैं गुजारिश करता हूँ, दीन इन चार दीवारी का नाम नहीं है, दीन यूनिवर्सल मैसेज का नाम है, जिसमें टाइम लिमिटेशन नहीं है, स्पेस लिमिटेशन नहीं है, जेंडर लिमिटेशन नहीं है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मुसलमानों की हिदायत की किताब नहीं है, इंसानों की हिदायत की किताब है। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम दूसरे के लिए हिदायत उसी वक्त कर सकते हो जब खुद टार्च बन जाओ। जब टार्च नहीं बनोगे तो दूसरे के लिए हिदायत नहीं। मेरे वालिद मुझे फारसी पढ़ाने के लिए, पुराना सिस्टम था, मैं 11 साल का था, अभी तक याद है, एक छोटी सी किताब लताइफ की, उसमें था एक लतीफ़ा था, एक अंधा जिसके कांधे पर लैंट्रीन, जिसके कांधे पर एक चराग लगा करके चलता था शाम में। लोगों ने पूछा, अरे भाई तुम्हें अंधे की क्या ज़रूरत है, चराग की क्या ज़रूरत है? कि मैं तो अंधा रास्ता बना लेता हूँ, आँख रखने वाले ही टक्कर लगाते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आँख रखने वाले ही ठोकर खाते हैं, आँख रखने वाले ही मुझे लात मारते हैं, आँख रखने वाले ही मुझ पर हमेशा तोहमतें लगाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये हक़ाइक़ हैं, इनको समझने की कोशिश करें। आज हम लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया गया है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डू नथिंग मैन, हैव फन इन योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी में मज़े उड़ाओ, सिर्फ 2-4 चीज़ें कर लो, फिर जन्नत तुम्हारी। जन्नत में तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? ये बाकायदा टीचिंग है, प्रीचिंग है, बाकायदा हो रही है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 काम सुनो, सुनो अच्छी तरह से सुनो। मोमिन के लिए जन्नत जाना कमाल नहीं है। मोमिन का चैलेंज ये है कि इस दुनिया को जन्नत बनाओ। इस्लाम नहीं आया था जन्नत की सर्टिफिकेट देने के लिए, इस्लाम आया था इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए। जन्नत उसी वक्त बना सकते हो जो जन्नत रखता है, वो जन्नत में बुला सकता है। जो जहन्नम में रहे वो जन्नत में बुला कहाँ सकता है? ऐसे लोगों के पास जाना जो स्टोर की तलाश में हैं। तिजारत करने वाले भी सुन लें अच्छी तरह से, तिजारत कीजिए, धोखा देके नहीं जी। स्टोन जो है आजकल मालूम है आप, बर्थ स्टोन क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, नथिंग रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ना बताएं कि बर्थ स्टोन क्या है, मगर इसको आप रिलीजियसली मत बताइए कि ये बर्थ स्टोन से तुम्हें ये मिलेगा। पत्थर अगर किस्मत देते, तवज्जो का तालिब हो, पत्थर ये दिमागों में पत्थर हैं। 37 साल में इस्लाम ने, ईरान ने बता दिया हम किसी के सहारे पे नहीं, तालीमात अहले बैत के सहारे से पैरों को जमाएंगे, दुनिया को बता देंगे हम कौन हैं।
37 साल में एक सही रहनुमा ने एक ऐसी छोटी सी कंट्री को दुनिया का पावरफुल कंट्री बना दिया। जब परतों की ये हकीकत है, खुद नूर हकीकत की क्या हकीकत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। I beg your pardon, मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अगर आज कोई मौलवी आ गया, खुदा ना मौलवी नहीं मालूम, मौलवी कहूँ मैं क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मालूम हुआ तावीज़ दे रहा है, ओ माय गॉड जी लग गई क्यों, क्या भाई तावीज़, तावीज़ से किस्मत बदलना चाहते हो। अरे जब तुम बुनियाद को सही नहीं करोगे तो कुरान भी लटका दोगे तो कोई चलने वाला नहीं है, उसका बिजनेस चलेगा ज़रूर, इसलिए कि कुरान किताब अमल है। कह गया कहने में बस ख़त्म करने की जो, कुरान किताब अमल है, अल इस्लाम कुल्लुहु अमल। मौला अमीरुल मोमिनीन अली के चाहने वाले मौला ने फरमाया इस्लाम सब कुछ अमल है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल अमल अमल, कहाँ हमारे पास अमल, कुछ नहीं करेंगे जन्नत जाना है, कुछ नहीं करेंगे सब ठीक हो जाएगा, नो। इस्लाम ने कहा इस तरह की बातें किसी पैगंबर ने नहीं की। ज़रा सा एक थोड़े से ज़रीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, मेरे साथ रहिए, उम्मीद है कि ज़रा सा इस तरफ तवज्जो करेंगे। दुनिया के लीडर वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के क्यों ना हो या सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के क्यों ना हो, हर 4-5 साल में जब आते हैं तो कहते हैं कि तुम मुझे मुंतखब करो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदलूँगा। जी हर 4 साल को आता है, 5 साल को आता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, मैं रोड्स डाल दूंगा, मैं चरांडियाँ डाल, जी जी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वो क्या करता है, वो अपना तो घर बसा लेता है, आपके घर को कुछ करता नहीं है। दुनिया के लीडर यहाँ पर, यहाँ के नेता भी यही करता है हिंदुस्तान का। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कनाडा, अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी यही होता है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, मुझे मुंतखब करो तुम्हारे जॉब को सही रखूँगा। वहाँ भी रोटी, इधर भी रोटी, यहाँ ज़रा सा खुल के रोटी, वहाँ ज़रा छुप के रोटी, वहाँ शेरवानी पहने हुए हैं, यहाँ परेशानी ज़ाहिर ही है, खुले खुले यहाँ बोलते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आते हैं। सुनो मेरे ब्रादरान अजीज़, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, कुरान पढ़ो 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 पढ़ो। लक़द अरसलना रसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई इमाम नहीं आया, कोई इमाम नहीं आया, किसी इमाम ने ये चैलेंज नहीं किया कि तुम मुझे मानो तो तुम्हारी किस्मत बदलेगी। नहीं, हर पैगंबर आया, हर इमाम आया और ये कहा तुम उठो तो तुम्हारी किस्मत बदलेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए सुनिए, बड़ी जुर्रत चाहिए, अगर मैं बोल दूं तो क़यामत हो जाएगी। मौला ने देखा कूफे में अपनी हुकूमत के दौरान मस्जिद में दाखिल हुए, एक ग्रुप है, सुबह शाम नमाज, रोज़ा, नमाज 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 नमाज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नमाज। मौला ने पूछा कौन है ये लोग? लोगों ने कहा मौला ये रिजालुल हक है। ये कुल्ले हक के सामने ये रिजालुल हक कहाँ से आ गया? जी रिजालुल हक है ये लोग। मौला ने पूछा दलील क्या है इनके रिजालुल हक होने की? रजुल कहते हैं अरबी में मर्द को, रिजाल जमा है, रिजालुल हक यानी हक वाले मर्दान, मर्दान ने हक। मौला ने कहा दलील क्या है, व्हाट इज द प्रूफ? कहा मौला इस सुबह से शाम तक नमाज में। मौला ने कहा इनकी रोटी का क्या, इनके खाने पीने का क्या? लोगों ने कहा मौला हमारे लिए शरफ है, हम इनको खिलाते हैं। मौला ने कहा कूफे के कुत्ते बेहतर हैं। बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اگر باقری کہتا تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے. یہ عزاداری کے خلاف ہے, یہ نماز کے خلاف ہے. دھبے لگانا آسان ہے, حقیقت پہ چل کر حقیقت بولنا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کتوں سے بہتر مولانا نے کہا کم از کم کوفے کے کتے روٹی کی تلاش میں تو جا رہے ہیں. مولانا نے بتایا عبادت تلاش سے ہٹا دے تو عبادت نہیں ہے. میرا مجمع کہے گئے سمجھنے کی کوشش کرے. عبادت اگر تلاش سے ہٹا دے تو عبادت نہیں ہے. اسی لیے امام جماعت کو حکم ہے جلدی نماز پڑھو, ختم کرو, جانے دو. یہاں پر تقویٰ بتانے کی رات دن نہیں ہے. اگر تقویٰ تمہیں بتانا ہے تو رات کو اٹھو, اندھیرے میں بیوی کے سامنے مصلی بچھاؤ, تب پتہ چلے گا کون متقی ہے کون پر ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور میں شعراء سے اور میرے بھائی سے بھی خدا کے واسطے نماز اور اہل بیت میں ٹکراؤ مت کیجیے. نور سے نور کا کبھی ٹکر نہیں ہوتا. حسین یعنی نماز, نماز یعنی حسین. علی یعنی نماز, نماز یعنی علی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایسے ہی اشعار نے ہمیں بے نمازی بنا دیا, ایسے ہی اشعار نے ہمیں بے عمل بنا دیا, ایسے ہی اشعار نے ہمیں اتنا دین سے دور کر دیا کہ اب ہمیں دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. شعراء جنت کی ہوا کھلا رہے ہیں, حقیقت کو نہیں بتا رہے ہیں. سمجھتے کیا ہو؟ دین اتنا آسان ہے, نماز کے ساتھ اہل بیت کو ٹکر لگا دینا. یہ جہالت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. علم یہ نہیں سکھاتا. وہ علی جب مصلی پر آتا ہے تیر نکل جاتا ہے, خبر نہیں ہوتی. فضیلت تم پڑھتے ہو, پھر نماز کے مقابل میں اشعار پڑھتے ہو. کس دین نے کہا یہ؟ کس مذہب نے سکھایا ہے یہ؟ ذرا ہوش کے ناخن لو, سمجھنے کی کوشش کرو. دین کو صرف عوام کے بہلانے کا ذریعہ مت بناؤ. دین حقیقت کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, مقدمے کی بات. جیسے قبلہ دوپہر میں پہنچ نہیں پایا تھا, میری ذمہ داریوں کی وجہ سے دو چار کان میں جملے جو آئے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ مقدمہ میرا بھی کل سے مقدمہ ہی چل رہا ہے. نہیں معلوم مجلس میں اصل شروع کب ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے حضور, لیٹس بی فرینک. اگر کہیں جاب کرنا ہو, میرے نوجوانوں, جاب کو بھی ایزی مت سمجھو. آج ایسے بھی جاب ہیں کہ ماہانہ اسی ہندوستان میں 3 لاکھ روپے لینے والے جاب بھی ہیں. اسی ہندوستان میں 5-5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کی ہے. تو آسان نہ سمجھو, صرف تجارت ہی سے کامیابی ہوگی نا. علم حاصل کرو, اور علم کو پیسے کے لیے نہیں, خدمت انسان کے لیے حاصل کرو. یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا. پیسے کے لیے حاصل کرو گے نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. عزیزان گرامی سنیے بہت اچھی طرح سے. جس موضوع کی بحث ہے اس کا ٹریڈیشنل طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیل فیملی یہ ہے, یہ مثالی گھرانہ یہ ہے. لیکن ذرا سا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایگزسٹنگ سچویشن کو پہلے اسیس کریں پھر اٹیچ کریں. جیسے بتایا جاتا ہے کہ پیرامیٹرز پہلے فکس کر لیجئے, اس کے بعد ملائیے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب کبھی تعلیم ہوتی تو پہلا جو سب سے بڑا چیلنجنگ اسپیکٹ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے سی وی تیار کرنا. جی سی وی کیا ہے بھائی؟ سی وی ہے آپ کا بایو ڈیٹا, جس میں آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو ایک پیپر میں لاتے ہیں. آج کل اس کا بھی ایک آرٹ ہے کہ کس طرح سے پریزنٹ کریں اپنے آپ کو. تو پریزنٹیشن کا طریقہ بھی ہے. سی وی پیش کریں, اس کے بعد یہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے, پہلے شروع کرتے ہیں ایگزسٹنگ, اس کے بعد جاتے کیا تعلیم حاصل کی اور کہاں سے تعلیم شروع کی, اسکولز کیا ہیں. یہ سامنے جب سی وی جاتا ہے تو جب جاتا ہے انٹرویو لینے والے کے پاس, سی وی یہ نہیں دیکھتا
पूछता इंटरव्यू लेने वाला, कितने लंबे हैं आप, कितने गोरे हैं आप, कितने काले हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे ही देखा सीवी में दम है का सबको हटाओ, इसको बुलाओ। अब समझे बिलाल को क्यों चुना, सलमान को क्यों चुना, अबू ज़र। वो शख्स जो शीन भी नहीं कह सकता, उससे कह रहे हैं तुम अदान दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा, सीन नहीं कह सकता जी, शीन ही नहीं बोल सकता, अशहदु अल्लाह, तुम ही अदान दो। अरबों के लिए तकलीफ अब तक भी अरबी है, अभी तक उनके पास इस्लाम आया, लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तक नहीं आया, अभी तक अरबों में फंसे हुए हैं, अरब लड़ रहे हैं, अरब लड़ रहे हैं। तो उस जमाने में क्या हालत थी अंदाजा करें, 1400 साल पहले कितना बिटर सिचुएशन था, कितना खतरनाक सिचुएशन था। एक इथोपिया का रहने वाला सरकार कह रहे तुम अजान दो, हो जाता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अरबों को तकलीफ है, क्या हो रहा है भाई, हम या रसूलल्लाह, हम तो शीन को शीन कहते हैं, दाल को दाल कहते हैं, दाद को दाद कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज आवर जॉब। अरबी हमको आती है, दूसरे अजम हैं, गूंगे हैं, यानी आदान हमको देना चाहिए। रसूलुल्लाह ने कहा सीनो बिलालिन इंदल्लाह, शीनुन, जब बिलाल कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुनता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनिए, ईमान ज़बान की हरकत का नाम नहीं है, दिल की कैफियत का नाम है। चलिए हमारा सीवी शियों का दे, हिंदुस्तान के शियों का सीवी इमाम ज़माना के पास। जाओ सुनो, तकिए पे सर लगाओ, सोचो, खून से आंखों से खून निकलेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है पेश करने के लिए इमाम के पास। हकीकत को समझो, दूसरे के हंसाने को हंस करके चले जाओ, नहीं दीन को दीन से लो, बेदीन से मत लो। दीन को दीनदारों से लो, बेदीनों से नहीं लो। दीन है, दीन से तुम टकराओ मत लो। क्या है हमारे पास पेश करने के पूरे हिंदुस्तान में? दुनियावी इल्म में कोई एक साइंटिस्ट है शिया? चलिए दुनियावी इल्म कोई ऐसा है जिसके पास पॉलिटिकल पावर इतना ज्यादा है कि वो प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू कर सके? क्या है सीवी में? अच्छा, दीनदार मुझ जैसा कितने मुज्तहिदीन हैं, कितने आयतुल्लाह हैं, कितने मराजे हैं। अब तो माशाल्लाह हर एक बरजा है। इसीलिए सुनिए बहुत अच्छी तरह से, कोई भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ट्रायंगल की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन फैक्टर, मैन पावर और बजट। जब तक ये तीन चीज़ें ना हो, जैसे ये दारुज़ारा चल रहा है, मैं नहीं हूँ, सब वालिद ने यहाँ पर बुनियाद डाली थी। आज जो है तकरीबन ये जो आप लोग मोमिनीन उज़ायरीन आए हैं, कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं हुआ कहाँ से आ रहा है कैसे, मगर बजट है इसका, ठीक, पर मैन पावर है। सब वो वॉलंटियर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर चुके हैं 10-5 दिन के लिए, पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैन पावर है, और उसके साथ बजट के साथ, मैवन के साथ मोटिवेशन फैक्टर है। मोटिवेशन फैक्टर है, मजालिस हैं। इस्लाम भी ये तीन चीज़ें चाहता था, मोटिवेशन फैक्टर, बजट और मैन पावर। मोटिवेशन फैक्टर तकबीर के जरिए से, सरकार के जरिए से, इद कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। वो मोटिवेशन फैक्टर विलायत, मैन पावर किसने दिया? अबू तालिब ने। बजट किसने दिया? खदीजा ने। अब तवज्जो, आज की दुनिया में मोटिवेशन फैक्टर हुसैन का नाम, लब्बैक या हुसैन,
موٹیویشن فیکٹر مجالس، بجٹ خمس، کیا کہنے مین پاور مجتہدین، ان تینوں پہ اٹیک شروع ہو گیا. ایسا اٹیک ہوا اہل بیت کی ذوات مقدسات کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. امام بارگاہ کے سامنے علی جل جلالہ لکھا جائے، علی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جو سجدے کر کے توحید کو بچایا تھا. جس کے گھر سے ہزار تکبیروں کی آواز آتی تھی. کتنا خواہ کتنا علی آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ بکے ہوئے نادان دوست ہیں، ان کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جس نے مسلسل سجدہ کر کے ثابت کیا وہ ہے، میں ہوں. میری عبودیت نے مجھے الوہیت کے رنگ کو پبلک لکھا دیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر، اتنی نہیں، ایسی عبادت کر کہ تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا. علی نے ایسی عبادت کی، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو گئی، اس کی زبان ایسی عبادت کی کہ وہ دیکھتا تھا ذات پروردگار کا نمونہ تھا نکلتے. دیکھیں میں 1983 میں دنیا میں گلوبل ایک کانفرنس تھی تہران میں، ائمہ جماعت کانفرنس. میں ٹورنٹو سے گیا تھا، ہندوستان سے بھی بہت سے سنی علماء اور بینگلور سے بھی عالم تھے موجود، میرے ساتھ تھے. ہم لوگ کئی پروگرام میں، ایک پروگرام تھا امام خمینی سے ملاقات، انتظار کر رہے تھے. وہ سما کو میں بھول نہیں سکتا، یعنی سیکنڈوں کے لیے میری زندگی میں نکال نہیں سکتا اس سما کو. اتنے میں ایک نور کا سمندر تھا جو عمدہ تھا. دروازہ کھولا، سب لوگ اٹھے، سبوں نے تکبیر کی، سب کو دیکھ رہا تھا، سب رو رہے تھے. جب بیٹھ گئے تو 2-3 سنی علماء نے زبان سے جو جملہ نکالا، 1400 سال بعد ایک عالم کے چہرے کا یہ عالم ہے، تو 1400 سال بعد ایک عالم کے چہرے کا یہ جلالت ہے، تو حضور کے چہرے کی کیا جلالت ہے. یعنی امام خمینی کو دیکھنے کے بعد کوئی اور یاد نہیں آیا، یاد آیا تو رسول اللہ یاد آئے. ایسے عالم بنو جس سے امام یاد آئے، امام ایسے بنے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. دین ہے. حملہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مجلس ہوگی جیسے حسین چاہتے ویسی مجلس نہیں. کہہ رہا ہوں تلخ حقیقت ہے، مجلسیں ہوں گی جیسے علی چاہتے ویسی مجلس نہیں. حملہ ہوا گھر کے اندر آ کر، خمس پر حملہ. کیوں خمس دیں؟ ضرورت کیا ہے خمس کی؟ یہ مولویوں کے بٹورنے کا طریقہ ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے، ہم اخباری ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تقلید ہی کی ضرورت نہیں ہے. اب نئی شکل نکلی ہے، ملنگی ہے. او کس کو کہتے ہو تم؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو علی سے محبت ہے؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو حسین سے محبت ہے؟ جھوٹ ہے، اوپن لائی ہے. نہ کبھی تم نے حسین کے قول کو سنا، نہ قول کو پڑھا، نہ نہج البلاغہ کو پڑھا. اب اخباریوں کی جرت یہ ہو گئی نہج البلاغہ کا کلام مولا کا نہیں ہے، اس لیے میں مولا نے اس میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. اس میں خطبہ تنجیہ نہیں ہے، خطبہ بیانیہ نہیں ہے. اس لیے نہج البلاغہ جہالت جب اس سر تک پہنچتی ہے حقیقتوں کو بھی مٹا دیتی ہے. اور اگر ہم جب بولتے ہیں
تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ خطرناک ہے. سنو خطرہ تمہارے پاس آ چکا ہے, سنو تم دین سے دور ہو چکے ہو, سنو تم کو دین سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اب خطبہ کی لہجوں کا نام دین نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. باقری کے بیان کا نام دین نہیں ہے. میرا کام ہے قرآن سے ملا دینا, تمہارا کام ہے بیدار ہونا. امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہے, مجمع میں بیٹھے ہوئے جھوم رہا ہے, واہ واہ جیسے ہو رہا ہے, سبحان اللہ, مولا فرماتے ہیں قائل کے قول کا شریک ہے اگر سر ہلا رہا ہے. تقریر صرف میں نہیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر کہیں غلطی ہے تو علماء کا فریضہ ہے, آپ کا فریضہ. پوچھیں مولانا یہ کہاں سے پڑھا آپ نے, قرآن کی آیت کیا ہے, آیتیں کیا ہیں, کس نے بیان کیا ہے, کس طرح سے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر جہلا کی کیا جرأت ہے کہ ممبروں پہ پہنچ جائیں. ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جا کر کے تمہیں عزیزان گرامی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے, اس کو بیان نہ کریں. بیان کریں گے گلے کاٹ دو, مار دو, ختم کر دو, تم جو چاہے دھبے ڈال دو. جب رسول اللہ کو مجنون کہہ سکتے ہیں تو دین کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ بدنامیوں سے لا تأخذہ لومۃ لائم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ سے گزارش ہے, زندگی میری بحیثیت شوہر آئیڈیل کون ہے, زندگی میری بیوی کی بحیثیت زوجہ آئیڈیل, زندگی میری بیٹی کی بحیثیت بیٹی آئیڈیل, زندگی میرے بیٹے کی بحیثیت بیٹا آئیڈیل. آئیڈیل فیملی, آئیڈیل کے معنی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہونا چاہیے, وقت کی محدود نہیں ہونا چاہیے, زمانے میں محدود نہیں ہونا چاہیے, مکان میں محدود نہیں ہونا چاہیے. چار دیواری کا نام دین نہیں ہے, دین کچھ اور ہے. وہ دین کچھ اور ہے, اس کا سمجھنا ضروری ہے. اس کے سمجھنے کے لیے ایک ایسی دنیا تک پہنچنا ہے یؤمنون بالغیب, ظواہر کی دنیا سے پرواز کر کے نان ٹینجیبل ورلڈ کو ایکوائر کرنے کا نام ہے دین. اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ عمل سے شروع ہوتا ہے, زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا. دو ایکسٹریم پیدا ہوئے, ایک وہ ایکسٹریم ہے اذان ہوتی رہتی ہے کچھ اثر نہیں ہوتا, ایک وہ ایکسٹریم ہے. کل ہی آیا تھا ایسس نے دو نوجوانوں کو صرف اس خطا پر کہ جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے گولی مار دیا. دو ایکسٹریم, ایک وہ ایکسٹریم اللہ اکبر اثر نہیں, اس لیے کہ اثر کو کھو لیا ہم نے. اللہ اکبر. میں نے آج تھوڑی ہی دیر میں پوتنلی میں یہ مثال دی تھی, میری طرف سے نہیں, میرا استاد قراتی کہتے ہیں کہ میں بچے کو جاتے ہوئے, گھر سے جاتے ہوئے, بچے نے, میرے چھوٹا چھوٹا بچہ, اس نے کہا بابا آتے ہوئے ذرا چاکلیٹ لائیے. حدیث میں تو وعدے کو تو پورا کرنا ہی چاہیے, لیکن بچوں کے وعدوں کو سچ پورا کرنا چاہیے. بچے جھوٹ بولتے نہیں ہیں. ٹیلی فون کی گھنٹی بچی, باپ نے کہا, بچہ اٹھا, ابو کہہ رہے نہیں ہے. وہ جانتا ہی نہیں جھوٹ بولنا, اس کو جانتا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. باپ فرینک رہو, قولوا قولا سدیدا, کبھی یہ چکر میں مت پھنسو. اب یہ مجھے نے پوچھا ہے, قرضات فون کیا ہے, نمبر آ چکا ہے, انہیں فون وہی پوچھے گا, نہیں جرأت اٹھاؤ, السلام علیکم, میں نہیں دیکھ سکتا بھیا, 1 مہینے کا ٹائم دو, 2 مہینے کا ٹائم دو. اس جرأت میں جو برکت ہے اس جھوٹ میں برکت نہیں. جرأت کرو, دیکھو تم خود امتحان کرو, سچ بولنا شروع کرو تو تمہیں جرأت پیدا ہوگی. تو کہتا ہے کہ مجھے میرے بچے نے کہا کہ ذرا سا جب واپس میں چاکلیٹ لائیے. میں کام کاج کر کے واپس آیا, سلام علیکم, گھر میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ نہیں, ہمارے پاس ہندو ٹریڈیشن ہے, خصوصاً ہم لوگوں کے پاس سلام کرنا گویا شرمندگی ہے. جی چوک خود بیوی کے سامنے سلام ہو نہیں, ہم تو آتا ہی نہیں, وہ تو کبھی آتا نہیں. اب لیجئے, آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے کہ نہیں؟
حسن آئے سلام کرتے ہیں، حسین آئے سلام کرے، مولا امیر المومنین آئے سلام کیا، بتایا قرآن کی آیت ہے جب داخل ہو گھر میں سلام کرو، پہلے سلام کرو پڑھو، جیسے بھی حتیٰ روایات میں ہے کہ جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کرو، اس لیے اتنا یقین رکھو کوئی ملک بھی تو ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ برکتیں چاہتے ہو تو سورہ توحید پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، گھر میں داخل ہونے کے بعد تمہارے پاس برکت ہی برکت ہوگی۔ پڑھنے کا یہ عالم ہے، اگر قل هو اللہ پر عمل ہو جائے۔ واپس آیا سلام کیا، بچہ بھاگتے ہوئے آیا، ابو بابا بابم چاکلیٹ کو، چاکلیٹ کہاں ہے، چاکلیٹ کہاں ہے؟ میں بھول گیا تھا۔ او بچے جو فراموش کیا تم بھی بخش دیئے، میں بھول گیا، سوری سوری سوری۔ بچے چھوٹے بچے، اب بھاگنے لگا صحن میں، گھر میں، کمرے میں، بابم خراب ہے، بابم خراب ہے، بابم خراب ہے، بابم خراب ہے، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں۔ سن نہیں سکا، میں گود میں لیا، بھیجا، سینے سے لگایا، ہیکٹ ٹائٹ۔ اس کے بعد کا بچے جو خیلی دوست دارم، آئی لو یو سو مچ۔ بچے نے کہا چاکلیٹ کہاں ہے؟ اہل بیت بھی یہی پوچھ رہے ہیں، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی کچھ نہیں کروں گا، مسلمان ہوں، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ دین حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے۔ میرے نوجوانوں گیٹ اپ، بیدار ہو جاؤ، لفاظیوں میں مت جاؤ، حقیقتوں کو تلاش کرو، لفظوں میں مت جاؤ، معنوں میں تلاش کرو، دین کو دین سے سمجھو، بے دین سے نہ سمجھو۔ قرآن محور دین، قرآن محور دین۔ اگر قرآن سے اختلاف کرنے والی بات ہو وہ نہ امام کی ہے نہ وہ دین کی بات ہے، اس لیے کہ امام نے فرما دیا اگر قرآن سے کانٹرڈکشن کوئی کرے تو اس کا تعلق نہ ہم سے ہے نہ ہمارے دین سے ہے، یہ دین ہمارا ہے۔ آسان ہے اس زمانے میں دین کو سمجھانا، جائیے سمجھائیے۔ ابھی ایک نوجوان مجھے ملا، سیلم سے آیا ہوا، اسی مجلس میں آیا ہوا، اس نے جو بریفنگ جو مجھے دی کہ I was a Christian, then I became Sunni Musliman, I was Qatar Wahhabi, then I came to know you guys۔ آپ کو آپ کی مکتب کو سنا، میرا دوست اس نے بتایا کہ آپ کی بھی تقاریر سنتا ہے، میں مکتب اہل بیت کو سمجھ چکا۔ ابھی بامبے سے ایک میری بہن آئی تھی جس کا شوہر مومن ہے، اس کا خود میری بہن جو ہے وہ سکھ فیملی سے لیکن شیعہ ہوئی۔ جب میں ملتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کے ڈیپتھ آف نالج سے، اس کے تقوی سے، اس کی پرہیزگاری سے، اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میں کہیں دور ہو چکا ہوں۔ حضور ان الراحل الیک قریب المسافہ، اگر کوئی سفر کرتا ہے اس کی طرف صرف ایک قدم رکھتا ہے تو کل کا حر آج کا حر علیہ السلام۔ سفر کیجئے، سفر کو تلاش کیجئے، دین کو تلاش کیجئے۔ ہمارے نوجوان لفاظی میں مت جائیے، ڈونٹ گو انٹو دی ورڈنگز، ڈونٹ گو انٹو دی oratory skills۔ oratory skills کا نام دین نہیں ہے، یہ باقری کے پاس کچھ نہیں ہے، oratory skills ہیں۔ حقیقت دین کو سمجھو، سمجھو، سمجھنا تو سمجھو۔ تو پیغمبر نے، کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں تمہاری قسمت بدلوں گا۔ اب یہ کیسے آ گئے کہ میں تمہاری تعویذ بدل دے گی؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تم کھڑے ہو، میں نہیں کچھ کر سکتا، تم کھڑے ہوگے تو تم کامیاب ہوگے، میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں قیام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز کا قیام کرو۔ قیام نماز کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر، بزنس چل رہا ہے روک دے، ترازو کو روک دے، مسجد جا نہیں سکتا وہیں مصلی بچھا دے، چائے کی دکان والا وہیں دکان پہ مصلی بچھا دے، بیپار کرنے والا وہیں مصلی بچھا دے، تب کہیں گے علی پور، تب کہیں گے علی پور۔
صرف 2-4 دنوں کے لیے اپنے اظہار کر دینے کا نام دین نہیں ہے۔ پہلا امتحان نماز، قرۃ اعین، نماز میرے آنکھوں کا نور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کا نور ہے۔ قرۃ اعین، جیسے یہ آیت میں بھی قرۃ اعین کہتے ہیں۔ بعض وقت خدا نہ خستہ خدا محفوظ رکھے، اگر کوئی بیٹا ہاتھ سے نکل جائے، باپ کے جگر سے پوچھے کیا حالت ہوتی۔ اگر بیوی خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کرے جو اس کے لیے رضامندی کا باعث نہ ہو تو کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں بیٹا وہ کرے جو دین کہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کون سی ٹھنڈک آتی ہے۔ اس ٹھنڈک کا نام ہے قرۃ عین۔ جب نماز اہل بیت کے لیے قرۃ عین ہے تو 14 معصومین میں ایک بتا دو جس نے قضا کی ہو، چھوڑ دو قضا، جس نے اول وقت نماز نہ پڑھی ہو، فضیلت بھی نہیں، اول وقت نماز نہ پڑھی۔ کتنا ٹھنڈا ہو گیا، حقیقت کی بیانی سے، حقیقت بیانی سے کتنی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد چبوترے میں بیٹھنا اور ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد کسی دکان میں بیٹھنا اور ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد مصلی پہ چلے جانا اور ہے۔ دین یہ کہتا ہے پہلا امتحان اللہ اکبر ہے، یہاں پر آ جاؤ تو تمہیں وہ ہمت آئے گی، تم امام کے سامنے یہ امام سے کہو گے مولا میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا، یہی میری نماز ہے۔ سمجھو اس چیز کو، سمجھو حقیقت کو، سمجھو اس دین کو سمجھو۔ بس میری باتیں ختم ہو رہی ہیں عزیزان گرامی۔ آج کی دنیا میں آئیڈیل فیملی سمجھانے کے لیے کیا آسان ہے۔ شہزادی فاطمہ چکی پیستی تھی، اب چکی پیستے رہے۔ بعض وہ جوان، جتنے جوان بلنٹ ہوتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا بتائیے 2 فیملی انکم از سروائیول گیم۔ آج کی دنیا میں بحث ہو رہی ہے، ایک فیملی انکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا اس لیے کہ خواہشات بڑھا لیے ہیں۔ ایک فیملی انکم سے کچھ بٹنے والا نہیں ہے، پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ 2 فیملی انکم جب تک نہیں ہوگی گھر بڑھنے والا نہیں ہے، گھر بسر ہونے والا نہیں ہے۔ اب امام 14 معصومین کی زندگی 1400 سال پہلے میرے لیے نمونہ کیوں ہو؟ سنو بس، اس کے بعد تمہاری زحمت تمام۔ علی ساری کائنات کا مشکل کشا، علی تجھ پر ہزاروں جانیں قربان، تجھ جیسا نہ کوئی بنا یا علی، کسی نے تجھے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اگر کوئی مولائی ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ، اس لیے کہ کوئی پہچانا ہی نہیں سوائے اللہ اور رسول کے۔ یا علی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور میرے، وہ علی مولا امیر المؤمنین، ہزاروں جانیں قربان، مشکل کشا۔ کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد۔ تھکے ہوئے تو کہیے ذرا پورا مجمع، کیوں کر کہے نہ اہل ولا، کیوں کر کہے نہ اہل ولا، نام خدا ہے، نام علی ہے، نام خدا۔ ٹکڑے سنیے، طوفانوں طوفانوں طوفانوں، بطن ماہیوں زندان و آگ میں، طوفان نوح، بطن ماہی یونس، زندان یوسف، آگ ابراہیم، طوفانوں زندانوں، طوفانوں بطن ماہیوں زندان و آگ میں، ہم کیا ہیں؟ انبیاء نے کہا۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، سارے دنیا میں مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہت
اچھی طرح سے. How could be a family of 1400 years before become an ideal for me? یہ سوال ہے کس طرح سے 1400 سال پہلے ایک فیملی میرے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے, میرے لیے نمونہ بن سکتی ہے, میرے لیے مثال بن سکتی ہے. یہ بحث ہے شہزادی کونین اور علی میں. مولا کون؟ مشکل کشائے کائنات. عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سنیے جملہ, وہ جملہ پھر 10 مجلسیں کا تقاضا کرتا ہے. علی نے مشکل کشائی کر دی ہے. اگر شرح کرو تو صرف ایک جملے میں علی نے جینے کے سلیقے بتا دیے ہیں. علی نے مشکل کشائی کر دی ہے, یعنی جینے کا سلیقہ بتا دیا ہے. علی مشکل کشا ہے. جو علی مشکل کشا ہے اس کی اگر کوئی مشکل کشائی کرے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے 8 سال کی جنگ میں اگر اکنومسٹ کوئی موجود ہیں تو وہ سب جانتے ہیں جب کبھی وار چلتی ہے تو سب سے پہلا حربہ جو ہوتا ہے اکنومی پہ ہوتا ہے. جہاں پر 2-3 دن کی وار, 2-3 مہینوں کی وار, کئی سالوں تک قرضدار ہو جاتا کنٹری. 8 سال تک اسلام میں 86 مائنر اور میجر جنگ ہوئے ہیں. اتنی جنگیں ہوئی کہ نوجوانوں کا صفایا ہو گیا تھا. رسول اللہ نے کہا خضاب لگاؤ. یہ توجہ کا تعلق ہے, مردوں کا صفایا جوانوں کا صفایا ہو گیا تھا. خضاب کیوں لگاؤ؟ کم از کم کمزور ظاہر نہ کرو. کم از کم دشمن کے سامنے یہ نہ ظاہر ہو کہ بوڑھے میرے سامنے آئے ہیں. خضاب کرو, کلر یور بیئرڈ. صفایا ہو گیا تھا. اور حالت تقاضا کیا تھا وہاں پر کہ پرابلم اتنا تھا کہ لوگ روٹیوں کے لیے ترستے تھے. شہزادی نے اس دور میں چکی چلا کر کے علی کی مشکل کشائی کی. تمام میری بہنیں نوجوان لڑکیاں, سرچ فار اے جاب, ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ. تم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بہت سے پروفیشن ایسے ہیں تم گھر بیٹھے انکم کا ذریعہ بنا سکتی ہو, گھر کو 4 چاند لگا سکتی ہو. عورت کا عفت کا بچانا سب سے بڑا کمال ہے. عفت اگر ہاتھ سے نکل گئی, اگر کوئی تم سے کہے کہ یو آر کیوٹ, یہ خطرناک مرحلہ ہے. تمہیں کوئی نہ دیکھے تمہارے محرم کے علاوہ. یہ ہے دین. اگر دین کو بچاتے ہوئے کوئی چکی چلائے تو علی کی مشکل کشائی کر کے بتایا. 1400 سال پہلے ڈبل انکم تھی, ایک انکم علی کی, ایک انکم فاطمہ زہرا کی. کتنا چکی چلائی؟ لقد تمجلت یدا. میرے جملے نہیں, تاریخ کے جملے ہیں. دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے تھے. لقد تمجلت. کون؟ فاطمہ. اگر چاہتی جھولا دیکھنے والے نے دیکھا, شہزادی تھک گئی ہیں, بچہ گود میں لیٹا ہوا ہے, ایک بچہ جھولے میں ہے, چکی چل رہی ہے, جھولا جھل رہا ہے, کسی کو جھلاتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کو چکی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب یہ عالم ہے تو شہزادی ملائکہ کو بلا لیجئے. کہ ملک کو بلا لوں گی تو غریب عورت کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی؟ فاطمہ لقد تمجلت یدا. میری بہن دولت آ جائے تو بچوں کو حوالے کسی کے نہ کرو. شہزادی نے بتایا چکی پیستے ہوئے بھی شہزادی اشعار پڑھتی تھی جرأت والے, تاکہ بچے جری رہیں. اسی لیے ایک حسن بنا, دوسرا حسین. سلام ہو اس بی پی پر جو راحت جان علی تھی, اور وہ بھی شوہر کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم غسل دو.
اب پہلا شوہر، یا علی تم غسل دو، تم کفن پہناؤ، یا علی رات کے پردے میں میری میت کو اٹھانا، یا علی فلاں فلاں کو میری میت میں آنے نہ دینا، یا علی۔ تین راتوں تک میری قبر پر قرآن پڑھنے آنا۔ مراحل آخرت کو بھی سمجھانا آسان کام نہیں ہے، کہ تربیت کا گھرانہ ہے۔ یا علی 3 راتوں تک میری قبر میں قرآن پڑھنے آنا۔ حضور علی کے لیے وصیتیں کون کر رہی ہیں؟ فاطمہ زہرا کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تاریخ کا کوئی شوہر ہے جو اس طرح سے وصیتوں کو سن رہا ہے۔ اور یہ کہ تم غسل دو، ہوتا کیا ہے ہر جگہ ہر مقام پر، کہیں غسال ہیں شہروں میں، ہمارے پاس علی پور میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، جیسے کسی کا انتقال ہوا مومنات کی کمیٹیاں ہیں، جیسے ہی انتقال ہوا فوراً ہی انتظام کرنے والے نہلانے والے آ جاتے ہیں۔ کوئی شوہر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ زوجہ کو غسل دے رہا ہو۔ علی تو کتنا غریب ہے، تو کتنا غریب ہے کہ تو غسل دے رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دو معصوم کو غسل دیتے ہوئے چیخ کے روتے۔ میں بعد والے معصوم کا پہلے تذکرہ کروں گا، پہلے والے کا بعد میں۔ امام سجاد کو امام محمد باقر غسل دے رہے تھے، دیتے دیتے امام کے چیخ نکل گئی۔ کسی نے پوچھا مولا مولا آپ نے غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے گریہ کیوں کیا؟ مولا امام محمد باقر نے کیا جواب دیا؟ دنیا نے بابا کے پیشانی کے گٹھے دیکھے تھے، پشت کے گٹھے نہیں دیکھے۔ پوچھا کون سے گٹھے؟ میرا بابا غریبوں کو بوریاں بھر بھر کر روٹی لے جاتا تھا، روٹی کھلاتا تھا۔ یہ ہے اہل بیت۔ اور دوسرے علی غسل دیتے دیتے سلمان کہتے ہم نے چیخ کی آواز سنی، میں تڑپ گیا، مولا باہر نکلے۔ مولا اگر ہم سے کوئی پوچھتا سب سے زیادہ دنیا میں صابر کون ہے تو ہم آپ کا نام لیتے، آپ نے چیخ کر کے کیسے گریہ کیا؟ مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا سلمان کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا میری نگاہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی بزلیوں میں۔ اے فاتح خیبر، دو پسلیوں کو دیکھ کر چیخنے والے، ذرا تیری پوتی سکینہ کو دے جو باپ کے زخمی سینے پر بابا۔ بس ایک ہی چیز، اس کے بعد ختم و دعا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ابھی حال ہی میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے، ہڈیوں کے ٹوٹ جانے پر کون سی ہڈی جلد مندمل ہو جاتی ہے۔ یہیں پر انڈیا کے میڈیکل جرنل میں یہ رپورٹ چھپی تھی، اگر ہاتھ کی ہڈی ہو تو کتنے دن لگتے ہیں مندمل ہونے کے لیے، کتنے دن میں وہ ہڈی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سارا ڈھانچہ بتانے کے بعد لکھا تھا سب سے خطرناک ہڈی وہ پسلی کی ہڈی ہے۔